انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ جسم دنیا کی چیزوں سے مل کے بنا، جس کو مادہ، مادیت، میٹیریلزم، مٹیریلسٹک ہونا کہتے ہیں، پانی، مٹی۔ گویا کہ انسان اپنے مادی وجود کے ساتھ مٹی، پانی، کھانا پینا، پہننا، اوڑھنا، ان چیزوں سے راضی ہوتا ہے۔ جسم کے اعتبار سے انسان ایک بے جان چیز ہے۔ مٹی کا برتن بنا دیں، اس کو آپ کوئی گھڑے کی شکل دے دیں یا پلیٹ دے دیں، اسی طرح انسان کو دے دیا۔ تو جب تک انسان مٹی کا وجود تھا، بے حیات تھا، بے شعور تھا، شعور نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ نے اس میں انسان کے وجود کا دوسرا حصہ یعنی روح ڈال دی۔ روح ڈالنا ایسے ہی ہے جیسے آپ یہ مائک سارا کچھ بنوا کے اینڈ پہ اس کو بجلی کی تار سے جوڑ دیں۔ جو ہی روح پڑی، انسان میں نمبر ایک شعور آیا، فہم آیا، اللہ کی معرفت آئی، اللہ کی قدر آئی، اور انسان بہت ساری صلاحیتوں کا حامل بن گیا۔ اسی طرح ایک دوسری مخلوق جنات ہیں جو انسان کے حریف ہیں، آگ کے شعلے سے بنے، گویا کہ پیدائش کے اعتبار سے ہی جلانے والی مخلوق ہے۔ جس طرح مٹی والی زمین اپنے آپ کو آگ والے سورج سے دور رکھتی ہے تاکہ وہ جل نہ جائے، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنات سے بچائے، اور انہی جنوں کا ابو الجن ابلیس تھا۔ انسانوں کا ابو البشر آدم، اس صورت کی اس سٹوری میں کہہ لیجئے ہیرو، اور اس کے اپوزٹ ابلیس۔ یعنی ہم نے ان آیات میں ابھی تک جو چیز پڑھی ہے، جنوں کا ریپریزنٹیٹو ابلیس اور انسانوں کے ریپریزنٹیٹو یا ان کے نمائندے حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ساتھ ہی اکٹھا کر دیا ان آیات میں۔ سجدے کا حکم ملا تو ابلیس نے نہ کیا، کیونکہ اس کے اندر کیا تھا؟ سیلف پریزنگ کا جذبہ، انا خیر من، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا۔ حقیقت میں ابلیس احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ یہ دیکھ کر جل بھن گیا کہ پہلے میں کائنات میں تھا اور مجھے وہ عزت نہیں ملی جو آج آدم کو مل گئی۔ مجھے نہیں سجدہ کروایا گیا فرشتوں سے، آدم کو کروا دیا، کل کا بچہ۔ اور لکھیے آدم تو ابلیس کے مقابلے پر کل کے بچے تھے۔ ابلیس تو بہت بڑا ہے، جنوں تک کو دیکھ چکا تھا، اب انسان کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احساس نہ کہ چھوٹے نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ کل کی آئی ہوئی میرے آگے بولنے لگ گئی، یہ ہے ابلیسیت۔ انا خیر، انسان مجھ سے کمتر ہے۔ یہ تھا اندر وہ موٹو جس نے ابلیس کو انسان دشمنی پہ موٹیویٹ کیا۔ جیسے آج بھی گھروں میں جب سیاست چلتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے پکے ہوئے کھانے کو بہویں خراب کر دیتی ہیں، چمچہ پھیر دیا، نمک ڈال دیا تاکہ چھوٹی کی بےزتی ہو۔ یہ چھوٹی کل کی آئی ہوئی آج میرے سے زیادہ کی پیاری ہوگی گھر والوں کی۔ یہ بڑی چھوٹی بہویں دیورانی جٹھانی کے جھگڑے سوچ لیجئے۔ یہ ہے وہ جذبہ جو گھمنڈ اور حسد میں ڈھلتا ہے۔ زندگی میں کئی دفعہ ایسے موقع ہم سب کے سامنے آتے ہیں۔ ایک آدم ہوتا ہے ہمارے سامنے اور اس کو سجدہ کرنا نہیں، لیکن اس کی بات ماننی ہوتی ہے، اس کی بات کو عزت اللہ نے دی ہوتی ہے، لیکن ہم صرف جلن کی نفسیات کا شکار ہو کر اس کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، گویا کہ یہ شیطانی راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات کو پڑھ کر آپ کو مجھے جو بات بتا دی، بی کیئرفل، یور اینیمی از ود یو، ہی از بیہائنڈ یو، وہ تمہیں تاڑ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہے، اس سے چکنے ہو جاؤ۔ اور اس دنیا میں یہی ہے وہ نقطہ کہ جس کو اگر آپ سمجھ گئے تو بات سمجھ آئے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ابلیس نے ایک بدلہ لیا، کیا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، گناہوں کو مزین کریں، اس کو تزیین کہتے ہیں، تزیین زینت سے، یعنی مزین کروں گا گناہوں کو۔ آج شراب کی بوتلوں کی جتنی تعریفیں ہیں، زمزم کی بوتل کی اتنی نہیں ہے۔ گندے زنا، بدکاری اور بے حیائی، اور اب اس سے بھی بڑھ کے ہم جنس پرستی جو انتہائی حیوانی فعل ہے، اس کی وہ خوبصورتیاں پیش کی جاتی ہے جو ایک جائز اور کہہ رہے حلال شوہر بیوی کے تعلق ہی نہیں ہے۔ شادی کے بعد کیا رومانس؟ ساری فلم تو شادی سے پہلے کے رومانس پہ چلی، اور ادھر شادی ہوئی اور فلم ختم۔ یعنی دیر از نو رومانس آفٹر میرج، جیسے وہ کہتے ہیں نا دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ۔ تو اسی طرح کیا کہہ دیا، شادی کے بعد تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا رومانس۔ یعنی آج کس طرح مت مار دی گئی، جس کو کہتے ہیں نا پٹھی مت، الٹے جوتے پہنا دی، یہ ابلیس کا کام ہے۔
نہ خوب کو خوب اور خوب کو نہ خوب کر دیا، اور پھر ریزننگ کر کر کے کیسے انسان کے مقابلے میں بڑا بنتا ہے۔ تو آج بھی انسان ابلیسیت کا شکار ہو جاتے ہیں جب گندی اور غلط چیزوں کی حکمتیں اور ان کی خوبیاں بیان کریں اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو پیچھے کریں۔ اور یہ جو بات ہے نا الا عبادک منہم المخلصین، یہ اخلاص اصل میں وہ کہہ لیجئے کہ باؤنڈری ہے جس کو شیطان کراس نہیں کر سکتا۔ آپ مخلص ہوتے جائیں، آپ کے اندر سے یہ ساری چیزیں نکلتی جائیں گی۔ ابدیت کی راہ اپنا لیں، چھوٹے بن جائیں، یا کا نعبدو بن جائیں، اور اللہ کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا اعتراف کر لیں۔ جس کو اپنا احساس ہو جاتا ہے وہ پھر ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں آتا۔